میں ہوں سلمان رشید اور ایک مسافر کی دنیا میں دھرتی ماں کے سلسلے کی آخری کڑی آپ کے لیے لایا ہوں۔ یہ جو پہاڑ جس پہ میں اب آپ کو لے کے جا رہا ہوں یہ ساؤتھ وزیرستان کے اندر ہے، اور یہ بات ہے سن 2003 کی، مہینہ تھا جون۔ تو پتہ مجھے کیسے چلا اس پہاڑ کے بارے میں، وہ یہاں میری کتابوں میں ایک کتاب رکھی ہوئی ہے 1902 کی، گیزٹیئر ہے نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس کا، اس میں پیر غل کا ذکر تھا یا پیر غر کا ذکر تھا، اور لکھا تھا کہ جی وہ لوگ وہاں پہ زیارت پہ جاتے ہیں دعا وغیرہ کرنے کے لیے۔ تو وہ جو دماغ میں ایک سلسلہ 1990-91 سے چل رہا تھا، جب یہ گیزٹیئر کو پڑھا تو پھر ہوا کہ یہ بھی جا کے دیکھ لینا چاہیے۔ تو 2003 میں میرا ایک بہت پیارا دوست ہے اکرام اللہ خان، جو کہ اب خیبر پختونخوا گورنمنٹ میں ایک سینئر پوزیشن کے اوپر ہے، وہ اس وقت شاید ڈیرہ اسماعیل خان میں تھا۔ میں نے اسے فون کیا، میں نے کہا میں نے ادھر جانا ہے پیر غل کے اوپر، تو کہنے لگا میں پتہ کر کے بتاتا ہوں۔ تو فون واپس کیا، کہنے لگا وہ پیر غل نہیں ہے، اوپر غل اسے کہتے ہیں ہم لوگ، اور ہاں وہ جایا جا سکتا ہے، آج کل امن ہے۔ 2003 میں تو امن ہی تھا۔ تو مجھے کہنے لگا کہ میرا کزن جو ہے وہ ٹانک میں، جو ڈیرہ اسماعیل خان سے مغرب کی طرف ہے وزیرستان والے رستے کے اوپر، کہ میرا کزن شہاب علی شاہ جو ہے وہ ٹانک میں اسسٹنٹ پولیٹیکل ایجنٹ ہے، تو وہ ارینج کر دے گا۔ مجھے نمبر دے دیا شہاب کا، میں پشاور پہنچا اور وہاں سے میں نے جہاز کی ٹکٹ لی ہوئی تھی ادھر جانے کی ڈیرہ اسماعیل خان، وہاں سے مجھے اٹھا کے انہوں نے ٹانک لے جانا تھا۔ اچھا، یہ وہ زمانہ ہے 2003 کا کہ جب پاکستان میں صرف PII چلا کرتی تھی، اور جیسے کہ یہاں عام اس زمانے پہلے زمانے میں لاریوں کا ہوتا تھا کہ لاری میں سواریاں بیٹھیں پوری نہیں ہوئیں تو ڈرائیور نے کنڈکٹر کو کہا ویج انہوں دوجی لاری نو ویج دے، تو وہ دوسری لاری کو وہ یہ سواریاں اتار کے اس سے پیسے لے لیا کرتے تھے۔ تو جو عام سواریاں تھیں وہ دھکے ہی کھاتی رہتی تھیں، میں نے بھی بہت دھکے کھائے ہیں اس طرح کی لاریوں میں۔ تو وہ PII کا طریقہ یہ تھا کہ اس قسم کی ڈیرہ اسماعیل خان، یوب، ٹانک جانے والے جو جہاز ہوتے تھے نا، اگر اس میں سواریاں پوری نہیں ہوتی تھیں تو وہ بھی بیچنے والا ہی کام کرتے تھے، کہ کہتے تھے جناب موسم خراب ہے، وہ جہاز نہیں جا سکتا۔ تو میں نے کہا یار وہ ڈیرہ اسماعیل خان میں یا ٹانک میں کون سا موسم خراب ہے، وہاں کون سے پہاڑ ہے کہ بادل آگے، کہ نہیں بڑی دہشت گرد قسم کی آندھی چل رہی ہے، کچھ نہیں، جہاز تو پہنچ نہیں سکتا، اور فوکر یہ تو الٹ جائے گا جاتے جاتے۔ اچھا ٹکٹ، انہوں نے کہا جی آپ کے ٹکٹ پہ ہم لکھ دیتے ہیں، آپ کو پیسے ریفنڈ ہو جائیں گے، آپ لوگ جائیں گھروں گھری۔ تو میں باہر آیا، میں نے اس زمانے میں فون ہوتے تھے، اب تو ہر کوئی اپنے سیل فون سے کرتا ہے، میں نے شہاب کو فون کیا، میں نے کہا بھائی جہاز تو آ نہیں رہا یار، میں نہیں پہنچ سکوں گا، تو اسے پھر میرا خیال ہے کینسل ہی کریں۔ تو کہتا ہے کیوں نہیں آ رہا، کہتے ہیں، میں نے کہا کہتے ہیں موسم بڑا خراب ہے، آندھی آ رہی، کہتا ہے یہاں تو بالکل موسم خاموش ہے، یہاں تو کچھ ہے ہی نہیں۔ وہ میں سمجھ گیا کہ صرف 11 سواریاں تھیں، PII نے کہا یار کینسل مارو، ایویں جہاز دا تیل ضائع کریں گے۔ تو وہ شہاب علی شاہ کہنے لگا ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ نہیں آ رہے، آپ کے لیے کھانا تیار کیا ہوا جناب، آپ ادھر پہنچے ورنہ میں پولیس بھیجتا ہوں۔ تو خیر میں نے وہاں سے گاڑی کرائے پہ لی، اور میں میرے خیال ہے 4 گھنٹے میں پہنچ گیا ٹانک شہاب علی شاہ کی دعوت کھانے کے لیے۔ کہنے لگے کہ جناب صبح آپ کو میں یہاں سے جنڈولا کے رستے لدہ پہنچاؤں گا، وہاں میں آپ کو کسی کے حوالے کروں گا، وہ آپ کو آگے لے کے جائے گا۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ تو صبح ناشتہ کر کے ہم نکلے کافی سویرے، اور کوئی میرا خیال ہے 7 بجے کے قریب ہم لدہ میں تھے، جہاں پہ کہ مجھے تحصیلدار ایک خالد محمود نامی نوجوان کے حوالے کر دیا گیا۔ خالد جو تھا وہ پشتون نہیں تھا، وہ میرا خیال ہے ایبٹ آباد سائڈ کا کہیں کا، ہری پور کا تھا۔ تو اس نے ایک اور ناشتے کا بندوبست کیا ہوا تھا، تو شہاب نے تو جان چھڑا لی، لیکن مجھے وہ دوبارہ ناشتہ کرنا پڑا، اور پھر ہم چل پڑے، اور ہم
لدہ سے نکل کے ایک سڑک ہم نے چھوڑ دی، پھر ہم کچے میں چلے گئے. ایک جگہ سے ہم گزرے جس کا نام خالد محمود نے مجھے بتایا لخا تیجا، کہ جی لخا شاید چٹان کو کہتے ہیں اور تیجا کا مطلب سیدھا، یعنی وہ نام کا مطلب تھا سیدھی چٹان. وہ ایک بڑی ٹائٹ سی گورج تھی اور اس کے بیچ میں میرا خیال ہے بیک وقت ایک ہی جیپ چل سکتی تھی، اگر سامنے سے کوئی آ جائے تو بڑی مشکل سے آر پار ہوں گے. اور دیواریں اس کی بالکل سیدھی سیدھی کوئی 100-150 میٹر اونچی تھیں، یعنی اگر ادھر کوئی فوج پھنس جائے تو دشمن ایک بندہ نہ اس میں سے چھوڑے. بہرحال اس میں سے ہم نکل کے آگے گئے تو ایک گاؤں میں پہنچے لڑے مائے، اور وہاں پہ خالد محمود نے میرے لیے کچھ گائیڈ کا ایک کا بندوبست کیا ہوا تھا. تو یہ جوان آیا، میں خیال 30-32 سال عمر ہوگی اس کی، کلاشنکوف ٹانگی ہوئی تھی کندھے پہ، اور ایک طرف 9 ملی میٹر لوگر تھی یا والٹر جو جرمن پسٹل ہوتے ہیں، ان دونوں میں سے ایک تھا. وہ چونکہ اس میں ہولسٹر میں تھی، میں پہچان نہیں کر سکا، میرا خیال ہے لوگر تھی. اور یہاں پہ وہ محسود نائف جس کے بارے میں اپنے اولف کیرو نے اپنی کتاب دا پٹھانز میں بھی ذکر کیا. تو میں نے کہا کہ کہنے لگے جی یہ آپ کا گائیڈ ہے، یہ آپ کو لے کے اوپر جائے گا پریغل کے اوپر. اور ابھی ہم باتیں کر رہے تھے کہ کوئی 8-10 نوجوان اور آ گئے اسی طرح اسلحہ سے لیس، جناب بندوقیں پستولیں ادھر بھی ٹنگی ہوئی ہے، ادھر بھی کچھ ٹنگا ہوا ہے، پیچھے کمر پہ بھی کچھ لگا ہوا ہے. بس توپوں کی کمی تھی، لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ ہم بغیر توپ کے جنگ اور ٹینک کے جنگ لڑنے جا رہے ہیں. تو وہ کہنے لگے کہ یہ سارے ساتھ چلیں گے. میں نے کہا خیر ہو. اچھا، ان سب میں سے کسی کو بھی سوائے اپنی پشتو کے اور کچھ نہیں آتا تھا، اردو نہیں جانتے تھے، اور میں تو بس گزارا یوسف زئی پلین کی پشتو مجھے تھوڑی بہت سمجھ میں آتی ہے، زیادہ بھی نہیں. تو بہرحال خالد نے کہا کہ نہیں ہم بھی آپ کے ساتھ اوپر پہاڑ پہ چلیں گے، اور خالد کا ایک موٹا سا ڈرائیور تھا، وہ بھی کہ ہاں میں نے بھی چلنا ہے، میں بھی جا کے دعا کرنی ہے پہاڑ پہ. تو ہم چل پڑے، اور ایک لڑے مائے سے آگے جو ہم گزرے گاؤں سے، یہ اپنا سارا بوریا بسترا اٹھا کے، کیونکہ یہاں پہ جیپ ہمیں چھوڑنی پڑی، اس سے آگے پیدل تھا. تو کوئی 1-1.5 گھنٹے کی سفر کے بعد ہم ایک چڑھائی پہ چڑھے، تو بالکل جیسے ایک سیڈل بنی ہوتی ہے، پاس درہ بنا ہوتا ہے، درہ سا تھا جہاں پہ کہ ہولی کے بے شمار درخت تھے. تو میرا اندازہ تھا کہ ہم کوئی 8,000 فٹ کی بلندی پہ ہیں، کوئی 2,500-600 میٹر کی بلندی پہ. تو یہ بتا دوں کہ یہ ہولی وہی درخت ہے، یہ اوک کی نسل کا ایک قسم کا ایک درخت ہے، جو کہ امریکہ میں ہالی ووڈ کو جس نے اپنا نام دیا، کیونکہ ان کی پہاڑوں کے اوپر بھی ہولی کے درخت ہیں. اور ہمارے یہاں بھی بے شمار جگہوں پہ ہولی کے درخت آپ کو مل جاتے ہیں. بلوچستان میں آپ کا بھلا ہو جائے، یہ کراکرم کے پہاڑوں میں بھی تھے. اور جب کراکرم ہائی وے بن رہی تھی تو فوج نے جو ایندھن کے طور پہ استعمال کی لکڑی، وہ یہ سارے ہولی کے درخت کٹے. بہرحال یہاں ہم اس درے سے گزرے تو نیچے جو اترے تو کتوں کے بھونکنے کی، بچوں کے کھیلنے ہنسنے کی آواز آئی. تو کہنے لگے کہ جی یہ گاؤں ہے گڑنگ. گڑنگ سے ہم سائڈ سے ہو کے نکل گئے کہ کتے ہمارے اوپر ہی نہ آ جائیں، اور آگے بڑھے. تو گڑنگ ایک وادی میں ہے، اس طرف یہ درے نے اسے بند کیا ہوا ہے، اور اس طرف مغرب کی طرف ایک اونچی چٹان نے رستہ روکا ہوا ہے. تو یہ بالکل ایک بند سی وادی ہے. اور یہ جب ہم یہاں بالکل بند آگے جو چٹان نے جہاں رستہ بند کیا ہوا ہے وہاں پہنچے تو ظاہر شاہ جو کہ گائیڈ ہے ہمارا، اس نے انہیں کہا خالد کو اور اس کے ڈرائیور کو کہ یہاں سے اب اوپر چڑھنا ہے. تو خالد نے کہا جی اچھا جانے سے پہلے نا کھانا کھا لیں. تو جناب وہ جو دسترخوان لگا تو اس پہ مرغ کا سالن اور چپاتی اور چاول، اور جب وہ ہم کھا لیا خوب ڈٹ کے تو ایک اور ٹوکرا کھلا، اس میں سے بے شمار آم نکلے جو کہ وہ بھی خوب ڈٹ کے کھائے. اس کے بعد دل تو یہ کیا کہ وہیں لیٹ کے سو جائیں، لیکن ظاہر شاہ نے یوں کر کے میری تو دیکھ کے اشارہ کیا کہ چلو. تو میں تو اٹھ گیا چلنے کو. میں نے خالد کو اور اس کے ڈرائیور کو پوچھا کہ ہاں جی چلیں. وہ کہتے ہیں نہیں جی ساڈی تو ہو گئی ہے، بس تسی جاؤ. تو ہم
میں ان نوجوانوں کے پیچھے چل پڑا. اچھا یہ انہوں نے وہاں پہ نا ایک پھول ہے جسے یوفوربیا والیچیائی کہتے ہیں, پیلے رنگ کا پھول ہوتا ہے, اس کے بہت برائٹ رنگ کے بڑے بڑے پتے ہوتے ہیں, وہ بے شمار اگا ہوا تھا. تو یہ سارے جو جوان تھے نا, انہوں نے وہ پھول توڑ کے اپنی کلاشنیکوفز کے بیرل میں ڈال دیے اور کانوں کے پیچھے لگا لیے, ٹوپیوں کے وہ جو پاکول پہنی ہوئی تھی اس کی ٹوپیوں کے بل میں انہوں نے پھنسا لیے, اور پورا ایک جناب جیسے ایک باغیچہ چلا جا رہا ہو. تو ہم پہاڑ کے اوپر چل پڑے, اور یہ جو نوجوان تھے مسعود سارے کے سارے, یہ پہاڑ کے لوگ تھے, فٹ اور نوجوان. ظاہر شاہ سب میں سے زیادہ تھا عمر کا, اور وہ بھی 30 سال کا ہی ہوگا, باقی تو 20 22 سال کے نوجوان تھے. وہ ناچتے گاتے, سیٹیاں بڑی اچھی بجاتے تھے, بڑی ٹیون فل سیٹی بجاتے ہوئے, گانے گاتے ہوئے, ناچتے ہوئے وہ جناب پہاڑ پہ چڑھتے جا رہے تھے. تو میں پیچھے ہانپتا کانپتا آ رہا تھا. ایک جگہ ہم پہنچے تو ایک رج سی جہاں پہ ختم ہوتی تھی, وہاں ظاہر شاہ نے کچھ مجھے پشتوں میں کہا جو مجھے سمجھ نہیں آیا, لیکن میں اتنا سمجھا کہ اس نے کہا کہ اس کے بعد پیچھے آ جاؤ ہمارے, ہم آ گئے ہیں. تو وہ لوگ غائب ہو گئے, اور میں جب ابھی رج کی چھت اوپر تک نہیں پہنچا تھا کہ پیچھے سے ایک آواز آئی, کدھر جا رہے ہو صاحب؟ تو پیچھے مڑ کے دیکھا تو ایک نوجوان کوئی 30-35 سال کا عمر کا, بہت خوش شکل, اور سر پہ کالے بال پورے, یہاں جو لٹ ماتھے پہ گری ہوئی تھی وہ شاید سفید ہو گئی ہوگی کیونکہ اس کو مہندی لگا کے لال کیا ہوا تھا, اور کندھے پہ اس نے ایک 20 کلو کی آٹے کی بوری اٹھائی ہوئی تھی. تو میں نے کہا میں اوپر جا رہا ہوں زیارت پہ. کہتا ہے میں بھی ادھر ہی جا رہا ہوں, چلو میرے ساتھ. تو ہم دونوں کچھ دیر ساتھ چلے. میں نے پوچھا آپ کا نام بتایا, اس نے اپنا فیروز خان مسعود. اور میں نے کہا کرتے کیا؟ میں ریٹائر ہو کے آیا ہوں, 15 سال کی نوکری فرنٹیئر کور بلوچستان میں, FC بلوچستان میں کرنے کے بعد. تو یعنی پیراملٹری فوجی تھا. اور تو میں نے کہا اوپر کیا کرنے جا رہے ہو؟ کہتا صاحب ہم دعا کے لیے جا رہے ہیں, ہمارے گھر والے بھی آئے ہوئے ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ اپنے بیوی اور بیٹیوں کو پہلے لے جا کے اوپر چھوڑ دیا, اور ساتھ کوئی دو اس کا ایک ماموں یا چچا تھا ساتھ, اور ایک کوئی اور بندہ, وہ اوپر ہے. اور یہ نیچے آٹے کی بوری, چونکہ زیادہ وزن تھا ان لوگوں کے پاس تو آٹے کی بوری چھوڑ گئے تھے, وہ بعد میں لینے آیا. خیر وہ ہم پہنچے. ایک وقت یہ ہوا کہ وہ فیروز خان بھی مجھ سے آگے نکل گیا, کہتا بس صاحب اسی رستے پہ آتے جاؤ, گمو گے نہیں. تو میں بھی وہاں پہنچ گیا کوئی ان کے 10-5 منٹ بعد ہی. تو وہاں پہ یہ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک طرف ایک کمرہ سا بنا ہوا ہے, پتھر کے بلاکس کاٹ کے اس کے اوپر چھت ڈالی ہوئی ہے. اس کے اندر سے عورتوں اور بچوں کی آوازیں آ رہی تھیں جو کہ فیروز خان کے گھر والے ہوں گے. اچھا رستے میں آتے ہوئے میں نے فیروز خان سے پوچھا تو کاہے کی دعا آپ مانگنے آ رہے ہیں؟ کہنے لگا جی بیٹے کی. میں نے کہا بیٹا نہیں ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا کوئی بچہ نہیں ہے. کہتا نہیں 3 یا 4 بیٹیاں بتائیں کہ ہیں, تو بیٹا ابھی تو چاہیے نا. تو وہ پھر بیٹے کی دعا مانگنے کے لیے آ رہے تھے. تو خیر وہاں ہم پہنچے تو یہ اندر سے بچوں کی آوازیں آ رہی تھیں, اور باہر وہ اس کے جو رشتہ دار تھے وہ ایک توے کے اوپر موٹی موٹی روٹیاں بنا رہے تھے, اور جو آگ تھی وہ چونکہ چیڑ کے درختوں کی لکڑی تھی تو اس میں سے خوب وہ جو ایک مہک ہے چیڑ کی وہ اٹھ رہی تھی. اور سامنے کوئی 10-12-15 میٹر پرے اس جگہ سے وہ زیارت تھی جہاں پہ کہ لوگ کھڑے ہو کے دعا کرتے ہیں. اور وہ کیا سیٹنگ کیا تھی کہ بالکل وہاں سے پہاڑ, پھر ایک دم ڈھلان تھی پہاڑ کی, وہاں پہ ایک پتھروں کو کاٹ کے ایک وہ بنائی ہوئی تھی جیسے بالکنی سی بنائی ہوئی ہوتی ہے. اور یہ جو میرے ساتھی تھے, فوج جو میرے ساتھ چلی تھی, وہ وہاں دعا کر رہے تھے. تو یہ فیروز خان ادھر بیٹھا ہوا تھا آٹا رکھ کے, تو میں بھی ساتھ ہی بیٹھ گیا, اور گپ شپ لگنی شروع ہو گئی, خوب ادھر ادھر کی باتیں ہوئیں. تو تھوڑی دیر میں کہنے لگا کہ آپ نے دعا کی؟ میں نے کہا نہیں. کہتا تو مانگو نا کوئی دعا. تو میں نے کہا یار فیروز خان کیا مانگوں, مطلب مجھے کچھ نہیں چاہیے, میں ٹھیک ہوں, میری زندگی ٹھیک ہے, کچھ مانگنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے.
تو کہتا ہے نہیں اتنی دور لاہور سے آئے ہو، اور بڑا حیران ہو رہا تھا کہ ہاں لاہور سے ایک لکھنے والا یہاں ہمارا پیر کا پہاڑ دیکھنے آیا ہے. تو کہتا نہیں اتنی دور سے لاہور سے آئے ہو تو کوئی تو دعا مانگنی چاہیے نا. خیر کافی اصرار اس نے کیا تو میں بھی چلا گیا، اور جہاں وہ فوج والے اب وہاں سے وہ چھٹنا شروع ہو گئے تھے، پیچھے واپس کو آ رہے تھے، تو میں وہاں جا کے ایسے کر کے کھڑا ہو گیا، اور کوئی 2-1 منٹ کے بعد میں واپس آ کے بیٹھ گیا. تو فیروز خان کہنے لگا کیا دعا مانگی ہے؟ میں نے کہا فیروز خان میں نے دنیا میں 1000 سال کے امن کی دعا کی ہے. تو فیروز خان جو کہ یاد رہے کہ وہ پیراملٹری فوجی تھا، اور پتہ نہیں کتنی اس نے ایکشن دیکھی ہوگی 15 سال کی سروس میں بلوچستان میں، اس نے یک لخت میری طرف ایسے کر کے دیکھا اور کہتا ہے بخدا یار جی آپ نے کتنی بڑی چیز مانگ لی ہے. تو میں بہت حیران ہوا. پھر فیروز خان نے بھی ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگی. تو چونکہ اب بآواز بلند تو نہیں مانگی تھی تو مجھے نہیں پتا کیا مانگا، لیکن دعا البتہ اس نے ضرور مانگی. تو وہ مجھے اس وقت ہوا کہ یہ جو میں دعا مانگ کے آیا ہوں 1000 سال کے امن کی، یہ اس کو ری انفورس کر رہا ہے. یقین تھا فیروز خان کو کہ بیٹا تو اب چونکہ وہ پیر کے پہاڑ پہ آ گیا ہے، پرغل آ گیا ہے، تو بیٹا تو لازمی ہونا ہی ہونا ہے. لیکن یہ جو میری دعا ہے نا، یہ بھی تو مطلب ری انفورسمنٹ مانگتی نا، اس کو بھی تو طاقت دینی چاہیے. چنانچہ اس نے میرے لیے بھی میری دعا کو ری انفورس کرنے والی دعا بھی مانگ لی. اچھا میں نے فیروز خان کو پوچھا کہ یہ زیارت کس کی ہے، کون سا پیر ہے یہاں؟ کہنے لگا جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام یہاں پہ تشریف لائے تھے، اور چونکہ ان کو تو حضرت ابراہیم قربان کرنے کے لیے لے کے جا رہے تھے، تو یہ اس لیے یہاں پہ ہم لوگ آ کے بیٹے کی یا اولاد کی دعا کرتے ہیں. میں نے پوچھا کہ بھائی کبھی لوگ اپنے یہاں جانور بھی لاتے تھے سلام کروانے کے لیے؟ کہتا ہے جی سنا ہے کہ کبھی ہوتا تھا، لیکن ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا. کبھی شاید پچھلے زمانوں میں کچھ کرتے ہوں گے، لیکن اب نہیں ہے. اب تو یہاں ہم حضرت اسماعیل کے معرفت سے اولاد کی دعا کرتے ہیں. میں نے کہا اچھا خوب. تو میں نے کہا یار کوئی گنبد ومبد نہیں بنایا اس کے اوپر؟ تو کہنے لگا کہ نہیں وہ ادھر کون اتنی بڑی نیچے سے پانی لانا پڑے گا، بڑا مشکل کام ہے، تو اس لیے گنبد نہیں بنایا. حالانکہ دھرتی ماں کی پوجا گاہ پہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ گنبد نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ دھرتی اور آکاش ملیں گے تو فرٹیلیٹی بڑھے گی نا. تو گنبد بنا دیا تو کام ختم. تو خیر وہ ہم ابھی یہ باتیں کر ہی رہے تھے، کوئی اب میرا خیال ہے 3 بجنے والے تھے. تو ظاہر شاہ نے آ کے پھر مجھے سر کے اشارے سے کہا کہ چل ہل بابے، اور اب ہم نیچے اتر آئے. اچھا یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ بات جو ہے یہ جون 2003 کی ہے، اور مارچ 2004 میں ٹھیک 9 مہینے کے بعد وہاں پہ فوج نے چڑھائی کر دی وزیرستانوں کے اوپر. تو میں مذاقاً کہا کرتا تھا کہ وہ ظاہر شاہ کہتا ہوگا کہ وہ جو اس زمانے میں نے پونی ٹیل بھی رکھی ہوئی تھی، کہ وہ جو آیا تھا نا گت والا، اردو میں تو نہیں کہتا ہوگا، پشتو میں کہتا ہوگا کہ وہ جو گت والا آیا تھا نا، یہ سب اس کا شرارت ہے، یہ اس نے کام خراب کیا. وہ ادھر کوئی ریکی کرنے آیا تھا، وہ جا کے اس نے بتایا وہ اسامہ بن لادن کو ڈھونڈنے آیا تھا، اس نے جا کے جھوٹ کہا ہے کہ وہ ادھر ہے، اور یہ تب جنگ شروع ہوئی ہے. اور بعد میں یہ چند سال پہلے شہاب علی شاہ میرا خیال ہے وزیرستان میں کہیں پولیٹیکل ایجنٹ کے طور پہ تھے. تو میں نے شہاب کو فون کیا، میں نے کہا یار وہ جو لڑے مائے کا بندہ تھا ظاہر شاہ، وہ میں اس کو ملنا چاہتا ہوں. اور وہ اس لیے میں ملنا چاہتا تھا کہ اتنی خبریں آتی تھیں اخبار میں آئے دن، جب یہ اینٹی ٹیرر ضرب عضب یا کیا وہ جو ضرب غضب کر دیا تھا فوج نے، اس کے اندر آئے دن خبر آتی تھی ظاہر شاہ مارا گیا، کوئی دہشت گرد. اور ظاہر شاہ ایک عام نام ہے وہاں پہ، بہت عام سا نام ہے. تو مجھے ہوتا تھا کہ پتہ نہیں ہے وہ بیچارہ وہی ظاہر شاہ نہ وہ الٹی طرف چل پڑا یا نہ بھی چل پڑا، کیسے مارا گیا.
تو میں نے شہاب علی شاہ کو ایک بار فون کر کے پوچھا کہ بھائی وہ شہاب علی وہ جو اپنا یہ تھا ظاہر شاہ، اس کی کوئی خبر ہے؟ تو ذرا پوچھنا پڑا تھا شہاب علی شاہ کو اس کے بارے میں، تو وہ پھر پتہ پڑا کہ غلط طرف چلا گیا، اور سرکاری طور پہ غلط طرف تو دوسری سائڈ تھی۔ تو میں نے کہا کہ یہ جو اتنی خبریں آتی تھیں اس میں کہیں وہ مارا تو نہیں گیا؟ تو پتہ چلا کہ نہیں، وہ زندہ ہے، اور کبھی کبھی ٹانک تک آ جاتا ہے وہ، تو کیونکہ کم لوگ پہچانتے ہیں کہ دہشت گرد کون ہے اور اصلی آدمی کون ہے، تو وہ کبھی کبھی ٹانک بھی آ جایا کرتا تھا۔ میں نے شہاب سے کہا کہ یار میں نے اس کو ایک بار ملنا ہے، اور گو کہ مجھے خطرہ یہ تھا کہ وہ کہے گا یہ اسی نے سارا یہ شیطانی کی ہے، اس کو پکڑ لو۔ تو شہاب نے کہا کہ نہیں، ملنے کو ہم نہیں دیں گے، کیونکہ وہ خطرے سے خالی نہیں ہے۔ تو یہ واحد دھرتی ماں کی پوجا گاہ جو میں نے دیکھی، جو کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ جوڑ دی گئی ہے، یہ یہاں سے واپس آ کے میرا نہیں خیال کہ اب کبھی دوبارہ ادھر کو جاؤں گا، اور اب تو ویسے بھی پتہ نہیں کب تک حالات اچھے ہوں گے۔ گو کہ وزیرستان کے بہت سارے دوست کہتے ہیں کہ آ جاؤ ہم تمہیں پھرا دیں گے، لیکن وہ پٹھان لوگ ہیں، میں ذرا بزدل لوگ ہوں، تو میں وہاں نہیں جاؤں گا۔